اور میں نے عرض کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے التحیات، درود ابراہیم وغیرہ پڑھتے ہیں، اور تراویح کے اندر جو حافظ صاحب ہیں وہ بہت جلد سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو نمازیوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے تو درود ابراہیم ہی پڑھا ہی نہیں، التحیات مکمل کی اور امام صاحب نے یا حافظ صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر التحیات پڑھ لیں تو امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر دیا جائے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ التحیات پوری کرنی ہے ضروری ہے، کیونکہ التحیات کا ہر لفظ یہ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، ایک لفظ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لہذا اگر کسی کی التحیات پوری نہیں ہوئی اور امام نے سلام پھیر دیا، حافظ صاحب نے سلام پھیر دیا، تو وہ التحیات پوری کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ یہاں تک پڑھے گا اور پھر جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ اگرچہ امام دونوں سلام پھیر دے، وہ شخص جو ہے التحیات پوری کرے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراویح میں لوگ آتے ہیں تو ایک تو نہ جانے پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے ان کو، 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی حافظ صاحب نے پڑھتے 5 منٹ 7 منٹ کے بعد جب اپنی اسپیڈ سلو کی، اب مقتدی کو یہ لگا کہ اب حافظ صاحب رکوع میں جائیں گے، فوراً جو ہے مقتدی کھڑا ہوتا ہے، ایسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پھر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ایم اے جناح روڈ پر تراویح ہوتی ہے، یہاں تو ایک عجیب سا حال، لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پکنک منانے کے لیے آتے ہیں۔ تراویح کو انہوں نے ایک پکنک کا جو ہے وہ رواج دے دیا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس سال تو خیر تراویح نہیں ہوئی، ورنہ یہ جو پیچھے کے لوگ ہیں، آگے کے تو الحمدللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں، پیچھے تو یہ عالم ہے کہ چائے کے تھرموس لاتے ہیں اور گھر سے پکا کر چیزیں لاتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ 10-15 منٹ لگیں گی، امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو مزے سے پیچھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، چائے بھی چل رہی ہے، پانی بھی پی رہے ہیں، مزے سے بوتلیں بھی پی رہے ہیں۔ اب جیسے ہی امام صاحب نے سلو کیا، جلدی اپنے ٹفن کو بند کیا اور اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ترجمہ، اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، یعنی بالکل جی ہار کر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ منافق کا طریقہ، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ بالکل عبادت میں مضبوط ہوتا اور اللہ سے ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیر کر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے مولا کی محبت میں کھڑا ہو جائے، جتنی دیر ہو جائے، 10 منٹ 15 منٹ اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا۔ اور جب منافق کی باری آتی ہے تو نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، جی ہارے، جیسا کہ رب نے ان کی صفت کو بیان کیا منافق کی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے، بڑی بے دلی کے ساتھ جو ہے وہ۔ اب یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں، یہ 5 روزہ 6 روزہ 8 روزہ کوئی ضروری نہیں، اب سکون سے 27 روزہ تراویح پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ 50 منٹ 55 منٹ لگتے ہیں تراویح کے لیے، اللہ کی محبت میں اگر ہم نے قربان کر دیے تو آپ دیکھیے گا ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا، ہماری روح کو جو ہے وہ تسکین ملے گی۔ تو کم از کم جو ہے 50-55 منٹ، اور اب تو الحمدللہ اور کم ہو گیا، اب تو اختتامی ایام ہیں، 1 پارہ ہو گیا، الحمدللہ 45 منٹ کے اندر تراویح ہو جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ 45 منٹ اللہ کی محبت میں کھڑا ہونا یہ بہت بڑی جو ہے وہ عزیزان گرامی سعادت کی بات ہے۔ تو اس چیز کو دور کرنا چاہیے، چاہے وہ مجھ میں ہو آپ میں ہو، اس چیز کو دور کر کے ہر نماز کے اندر جو ہے وہ مستعد ہو کر چستی کے ساتھ آئیں اور
اور اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کرے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے عشاء کی جماعت پڑھتا، وہ امام الگ، پھر اس کے بعد وہ گیا اپنی بلڈنگ کی چھت پر اور وہاں اس نے دوسرے امام کے پیچھے تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے جب تراویح پڑھ لی تو پھر تیسرا امام آیا، اس نے وتر پڑھا، تو اب کیا ہوا؟ عشاء کی جماعت الگ امام کے پیچھے، تراویح الگ امام کے پیچھے، وتر الگ امام کے پیچھے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر جو ہے نماز عشاء کسی اور امام کے پیچھے پڑھے، تراویح کسی اور امام کے پیچھے پڑھے، وتر جو ہے کسی اور امام کے پیچھے پڑھے، تو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، وتر کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حدیث شریف میں وتر کی 3 رکعتیں بیان کی۔ سنن نسائی کتاب قیام اللیل حدیث نمبر 1702، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور تینوں رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی 3 رکعتیں یہ حدیث رسول سے جو ہے یہ ثابت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اس کا طریقہ بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سورت پڑھتے تھے وہ بھی عزیزان گرامی اس کے اندر بیان ہے۔ وتر کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے وتر چھوٹ گئے 1 دن بعد، 2 دن بعد، سال بعد، 2 سال بعد، اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ وتر جو ہے یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی تو 4 فرض بھی پڑھے گا قضا کے، 3 وتر بھی جو ہے یہ قضا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر جو ہے یہ واجب ہے۔ ماہ رمضان میں وتر اس لیے جماعت سے پڑھے جاتے ہیں کہ ہم تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تراویح سنت موقدہ اور وتر یہ واجب کا درجہ یہ بڑا ہوتا ہے، سنت موقدہ کا چھوٹا۔ تو جب سنت موقدہ رمضان میں ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس لیے وتر بھی جو ہے ہم جماعت سے پڑھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ وتر جو ہے جماعت سے پڑھنا یہ منع ہے، رمضان کے علاوہ وتر جماعت سے پڑھنا یہ منع ہے۔